بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف کیا تھا؟ آج ہم انشاءاللہ اس بات کو ڈسکس کریں گے۔ یہاں پہ سب سے پہلی بات جو لوگوں میں بڑے عجیب طریقے سے پھیلائی جاتی ہے وہ یہ بتایا یہ جاتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف تھا، اور وہ بڑے ان سے نالاں تھے، انہوں نے سنت کو تبدیل کر دیا، اور نہ جانے کون کون سے جرائم کی فہرست نعوذ باللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان برے کاموں سے روکتے تھے۔ جبکہ یہ ساری ہوائی باتیں ہیں، اصل بات وہ ہے جو صاحب واقعہ نے خود بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسئلہ بنا، جب وہ خود ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں اور اصل المسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اصل مسئلہ میرے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بنا کیا تھا، جب وہ بیان فرما دیں تو اس کے بعد کسی اور کی بات کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت صاحب واقعہ کی ہے۔ تو بات سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ سے کوئی خاص ایسا صرف انہی کی ذات سے کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا، بلکہ بہت سارے صحابہ کرام اور دیگر لوگوں کے ساتھ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک موقف تھا اس بارے میں ان کا اختلاف تھا۔ لیکن یہاں پہ کیا بتایا جاتا ہے کہ صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی لگتی تھی۔ امیر معاویہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان کو اچھے نہیں لگتے تھے، اور بڑی ان سے نفرت کرتے تھے۔ نعوذ باللہ اس طرح کی بڑی رنگ امیزیاں کر کے اور کذب بیانی اور افتراء پردازی کر کے یہ واقعہ بڑے عجیب طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت اس سے مختلف ہے اور یکسر ٹوٹلی مختلف ہے۔ اب مسئلہ کیا تھا، ان دونوں میں اختلاف کیا تھا، اور دیگر صحابہ کرام کا موقف کیا تھا، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کیا تھا؟ اس میں جو ہے وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زید بن وہب الجوہانی نے پوچھا کہ ما انزلہ کا منزلہ کا حاضہ، کہ آپ ربضہ میں جب ان سے ملاقات ہوئی کہ آپ ربضہ میں کیوں ہیں، آپ مدینہ چھوڑ کے آئے ہیں، یہ ربضہ میں کیوں رہ رہے ہیں تنہا؟ تو انہوں نے کہا کہ کنت بالشامی فاختلفت انا ومعاویہ فی الذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، وہ آیت یہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ قرآن میرے سامنے ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، خزانہ اس کو بناتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، مطلب درہم اور دینار اس وقت کی کرنسی تھی نا، اور وہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ اختلاف ہو گیا، اس آیت کے مفہوم اور اس آیت کے دائرہ کار میں اختلاف ہو گیا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اختلاف ہو گیا، انہوں نے سمپل سی بات کی، بھئی اختلاف ہو گیا۔ اب اختلاف ہونا کوئی بری بات ہے؟ اب دیگر صحابہ کرام ایون کہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو جاتا تھا، کسی صحابی کا کچھ موقف، کسی کا کچھ موقف، وہ اللہ کے نبی کے پاس آ جاتے تھے، مسئلہ پوچھ لیتے تھے۔ تو اختلاف ہونا ایک معاشرتی حسن ہے اگر سلیقے اور طریقے سے ہو۔ اب امیر جو ہے وہ سیدنا ابو ذر غفاری یہی فرما رہے ہیں کہ میرے اور امیر معاویہ کے درمیان اس آیت کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ اب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے ان کا موقف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا موقف کیا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ موقف تھا کہ وہ مال، وہ چیز جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے، آپ کی ضرورت سے زائد ہے، آپ کی ضرورت پوری ہو گئی ہے 100 روپے میں، اب 100 روپیہ مزید آپ کے پاس ہے، وہ اپنے پاس آپ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے۔ وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے تھے کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو ان سے کہیے العفو، جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دیں۔ اب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بھی یہ دلیل تھی۔ اب ہم سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا، اب ان کا بھی ایک اجتہاد تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی دلیل تھی، اب اجتہاد کا معاملہ تھا۔ اب یہاں پہ ہم سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یوں فتوی نہیں لگانے بیٹھ جائیں گے، یا ہم کورٹ کچہری یہاں پہ لگا کے بیٹھ جائیں، عدالت لگا کے بیٹھ جائیں، ان کا موقف غلط تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ میں نے پہلے بتایا کہ وہ ظاہر صحابی تھے، ان کا مال و دولت کے ساتھ وہ تعلق نہیں تھا، دنیا کے ساتھ ان کا وہ تعلق نہیں تھا۔ اب ان کے پاس بھی آیت ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آیت ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری فرماتے تھے
کہ ضرورت سے زائد مال نہیں رکھنا. اب ضرورت سے زائد مال کس کے پاس نہیں ہوتا؟ سب کے پاس ہوتا ہے. اب ضرورت سے زائد مال آپ ذرا خود دیکھیں کہ صرف امیر معاویہ کے ساتھ ہی مسئلہ تھا. آپ خود دیکھیں کہ اس دور میں صرف امیر معاویہ کے پاس ہی ضرورت سے زائد مال تھا، یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مال جمع کر رہے تھے، مطلب اور کوئی مال نہیں جمع کر رہا تھا. بہت سارے لوگ تھے جن کے ساتھ اختلاف تھا، اور وہ سامنے بھی صحابہ تھے. ابو ذر غفاری بھی صحابی ہیں، سامنے بھی صحابہ تھے جن کا آپس میں اختلاف تھا، اور ایک علمی اختلاف تھا، ادب کے ساتھ ہوتا تھا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ضرورت سے زائد چیز نہیں رکھنی، اس کو خرچ کرنا ہے. اور اس معاملے میں وہ سختی کرتے تھے، اور سر عام مجالس میں، محافل میں، گلی بازاروں میں ٹوکا کرتے تھے لوگوں کو. اب لوگ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، صحابہ کرام اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. اب بات گئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. اب ان کا اختلاف ہو گیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، ابو ذر غفاری خود فرماتے ہیں، قال معاویہ نازلت فی اہل الکتاب. ابو ذر، یہ آیت تو اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے. امیر معاویہ نے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ اسی کے ساتھ آیت ہے جس سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. کہ اے ایمان والو، بہت سارے یہودی علماء اور عیسائی علماء لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اس کے آگے یہ شروع ہو رہا ہے، والذین یکنزون الذھب والفضہ. امیر معاویہ کا کہنا تھا کہ یہ آیتیں ان علماء، یہودی علماء، عیسائی راہبوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ہمارے بارے میں ایسی نازل نہیں ہوئی. اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ولا ینفقونھا، جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ پھر کنز نہیں رہتا، وہ خزانہ نہیں رہتا. اس بارے میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث بھی ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ اگلی ایپیسوڈ میں بات کریں گے. تو بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یہ آیت تو اہل کتاب کے بارے میں، فقول، تو میں نے کہا کہ نازلت فینا و فیہم، نہیں، یہ آیت ہمارے بارے میں بھی ہے، ان کے بارے میں بھی ہے. فکان بینی و بینہم فی ذاک، میرے اور ان کے درمیان اس معاملے میں اختلاف ہو گیا. وکتب الی عثمان رضی اللہ عنہ یشکونی، امیر معاویہ نے سیدنا عثمان کو لیٹر لکھا، انہوں نے میرا مسئلہ ان کے سامنے بیان کیا. یشکونی، میری ان کو شکایت کی. اب یہاں پہ یہ بات بھی، اگر یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عثمان کو کہ ان کو واپس بلا لیں، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بتائیں، میرے بارے میں بتائیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا موقف کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں. وہ چیز حضرت عثمان کے سامنے رکھی. اب یہاں پہ لمبی چوڑی داستانیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے حضرت ابو ذر کو بلایا تو امیر معاویہ نے جو ہے ان کو ایسے اونٹ پر بٹھا کے بھیجا جس کے اوپر کجاوا بھی نہیں تھا، اور اس سختی کی وجہ سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گوشت الگ ہو گیا، ان کی ٹانگوں کا مسئلہ بن گیا، بڑا ظلم ہوا. یہ داستانیں ساری کہانیاں، مطلب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ تنوں کہانیاں کرائیاں جا رہی، یہ کہانیاں کرائی ہیں آپ کو. کون سی ایسی کو سرپا ہے ایسی روایات کا کہ ابو ذر غفاری کے ساتھ ایسا ظلم کیا گیا؟ کیوں آپ صحابہ کرام کا ایسا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ ان کا تھا بھی، ان کا یہ معاملہ تھا، کوئی معاملہ نہیں تھا، جسٹ انہوں نے خط لکھا ہے. اور رول بھی یہی بنتا ہے، ڈسپلن بھی یہی کہ امیر وقت سے بات کی جائے، حاکم وقت سے بات کی جائے. انہوں نے خط لکھا ہے. اس کے مقابلے میں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جواباً جو ہے وہ کہتے ہیں فکاتب الی عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نام خط لکھا کہ انقدم المدینہ فقدمتھا، کہ بھئی آپ مدینہ آ جائیں. کہتے ہیں میں مدینہ چلا گیا. فکثر علی الناس، جب مدینہ آیا تو لوگ میرے پاس بہت زیادہ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، جمع ہونا شروع ہو گئے. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ موقف صرف امیر معاویہ کا نہیں تھا، ضرورت سے زائد مال صرف امیر معاویہ نہیں رکھتے تھے، دیگر صحابہ کرام کے پاس بھی تھا، دیگر لوگوں کے پاس بھی تھا. اس وجہ سے وہ زیادہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس پوچھنے لگے کہ شام میں کیا بنا ہے، آپ کا مال و دولت کے بارے میں موقف کیا ہے. اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ماحول سے تنگی محسوس کی اور وہ خود حضرت عثمان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ فذکرت ذلک لعثمان فقال علی، میں نے یہ جو ہے وہ نقل کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو، میں نے بتایا کہ یار یہ معاملہ ہے. تو حضرت عثمان نے مجھے کہا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ان شئت تنحیت، دیکھ لیں ابو ذر، اگر آپ چاہیں، ان شئت، اگر آپ چاہیں، تنحیت، تو آپ الگ ہو جائیں، ان کے سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، لوگ آپ کے پاس نہیں اکٹھے ہوں گے، آپ تنگی محسوس نہیں کریں گے. کیونکہ حضرت عثمان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے نیچر سے واقف تھے کہ یہ تنہائی پسند ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ تنہا ہو جائیں اگر آپ چاہتے ہیں. اب یہاں بھی داستان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جبری طور پہ نکال دیا. مدینہ کو چھوڑنا ابو ذر غفاری کا اختیاری تھا، اجباری نہیں تھا. حضرت عثمان نے جبر نہیں نکالا تھا، اجباری طور پہ نہیں نکالا، اختیار دیا تھا، اگر آپ چاہیں تو الگ ہو جائیں. یہاں بھی لمبی جوڑی داستان ہے. یہ عثمان نے ان کو مدینہ بدر کر دیا، مدینے سے نکال دیا، بڑی سختی کی گئی، کوئی نہیں بولا، سارے چپ رہے ظلم کے خلاف، یہ وہ ساری کہانیاں، ساری داستانیں. صحابہ واقعہ نے ایسی کوئی بھی چیز بیان نہیں کی.
وہ سمپل تھا واقعہ بیان کرنے کے اختلاف ہوا تھا، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، پھر وہ ہوا، مدینہ چھوڑ گئے۔ فکن تقریب قریب ہے فذلک الذی انزلنی ھذا المنزل، اسی وجہ سے میں، اختلاف کی وجہ سے میں لوگوں کے ہجوم سے بچنے کے لیے مطلب میں یہاں پہ آ کے بیٹھا ہوں۔ انہوں نے تو کوئی نہیں ایسی بات کی۔ تو یہ اختلاف تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ یہ اختلاف صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین نہیں تھا، بلکہ اور بھی صحابہ تھے، اور بھی لوگ تھے جن کے پاس ضرورت سے زائد مال تھا، اسی لیے تو وہ آگے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے جمع ہوئے۔ تو استدلال حضرت ابو ذر غفاری کا بھی قرآن سے تھا، اور امیر معاویہ ان کا جو ہے وہ استدلال وہ بھی قرآن سے تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آیت تھی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آیت تھی۔ یہ اتنا اختلاف تھا۔ اب اس اختلاف کو چھوڑ کے جو کہانیاں آپ کو کرائی جاتی ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا، جبر کیا گیا، امیر معاویہ نے ان کو نکلوایا، حضرت عثمان کو کہا کہ ان کو کہیں لے جائیں، حضرت عثمان نے جبری طور پر ان کو مدینہ سے بھی نکال دیا، اللہ کے نبی ایک شہر سے نکال دیا۔ اس واقعے کو ایسے 12 مسالے لگا کے بیان کرنا، عوام کے دلوں میں صحابہ کرام کی نعوذ باللہ ایسی تصویر پیش کرنا ہے کہ ان کے تو آپس میں بڑے ایسے معاملات مطلب جو ہے وہ خراب تھے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ان کا انفرادی موقف تھا، اور شریعت کی روح سے اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو شریعت ہمیں ضرورت سے زائد مال رکھنے سے منع نہیں کرتی۔ انشاءاللہ اس پہ اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔